والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اللہ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے، رمضان کی تراویح کو ہمارے لیے سنت قرار دیا، قیام کو، اور اسی طرح سے اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا، بے انتہا رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لایا ہوا یہ مہینہ جس سرعت اور جس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ہم اندازہ نہیں لگا رہے. اللہ کے وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نمازوں کے تعلق سے بھی جماعت کی پابندی کا کوئی خاص پاس و لحاظ نہیں، اور سنن و مستحبات کے سلسلے میں بڑی کوتاہی. رمضان کا یہ مبارک مہینہ جہاں بہت سی چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اس معاملے میں کچھ بڑھوتری ہوتی تھی. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے بڑے سخی لوگوں میں اگر کوئی تھے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا، جبریل امین آتے، تشریف لاتے، تو پھر اللہ کے نبی کی سخاوت کچھ اس طرح سے بڑھ جاتی تھی. راوی بیان کرتے ہیں کہ اجود من الریح المرسلہ، تیز ہوا کے جھونکوں سے کہیں زیادہ تیزی سے، یعنی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. تو یہ مبارک مہینہ خاص طور سے بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا مہینہ بھی ہے. غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. خصوصاً رمضان کے جو بعد کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر خاص طور سے صدقہ و خیرات کی طرف ترغیب اس لیے بھی دی گئی تاکہ ان صدقات و خیرات کے ذریعے اور لوگوں کی مدد کے ذریعے ان کے جو رمضان کے دن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں آنے والے خوشی کا دن جو عید کا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے لیے پورے طور پر خوشی حاصل ہو سکے. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم اور آپ اگر یہ خبر سنتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جو 4 بچوں کی ماں ہے، افطاری کے لیے اپنے پاس سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتی، اللہ کے حضور ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب وہ عورت اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر بروزہ افطار کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اور عورت جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. بھوک نے، فقر و فاقے نے اس کو یہاں تک پہنچایا. تو پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کی جو فضیلتیں، اس کے جو فوائد و ثمرات احادیث میں اور قرآن پاک میں بیان کیے گئے، کس لیے؟ کیا مسلم قوم اس قدر کنگال ہو گئی؟ کیا مسلمان اتنے غریب ہو گئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد نہ کریں؟ کہ جس کے پڑوس کے اندر مسلمان رہتا ہے وہ غربت کے مارے اپنے بچوں کو خوشی نہیں دے سکتے، جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کے پیٹ کی جو ہے آگ بجھا نہیں سکتے، جو غربت کی وجہ سے اپنی جان دینے پر مجبور ہو رہے ہیں. اسی ہندوستان کے علاقے کا واقعہ ہے جو چند دنوں پہلے آیا کہ ایک ماں نے اپنے 4 معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے محض اس لیے خودکشی کی اس کے پاس افطاری کا سامان نہیں تھا.
دوستوں اور بزرگوں، ایک چند واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، ورنہ ایسے 10 واقعات ایسے ہوتے ہیں جن تک ہماری رسائی بھی نہیں ہوتی، ہمیں وہاں تک جو ہے خبر بھی نہیں پہنچتی۔ جو راستے میں مانگنے والے، بھیک طلب کرنے والے، وہ کسی طرح سے وصول کر لیتے ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد جھوٹوں کی ہوتی ہے، ورنہ سچے بہت کم ہوتے ہیں ان میں جو گداگر بن کر گھروں کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے، جو عزت لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائیں اور بہنیں جو اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے جو ہے ختم ہونے کے ڈر سے وہ بھوک برداشت کیے ہوئے ہیں۔ کتنے اچھے اچھے خاندان والے لوگ وہ ہیں جن کے گھروں کے اندر سامان نہیں ہے، جن کے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے خبر لیں، کس کی نوکری گئی ہے، کون گھر میں بیٹھا ہے، کس کا باپ انتقال کر چکا ہے، کس کا سرپرست دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اور اس کے گھر میں فقر و فاقے چل رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی آنے والے لوگ ہوں گے، نمازیں بھی بیچارے پڑھتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کے تعلق سے، اپنے خاندان کے لوگوں کے تعلق سے پوری فہرست بنا کر دیکھے، کون ہمارے بھائیوں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر، بہنوں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر، چچا ماموں خالہ پھوپھی یا ان کے اور جو ہے متعلقین کے اندر کون کمزور ہیں، جن کے گھروں کے اندر پورا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ نہ صرف بھٹکل کے تعلق سے یہ بات ہے، پوری مسلم قوم کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ہر علاقے کے مسلمان کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان ٹیمیں ہیں، ان نوجوان ٹیموں کو اپنے متعلق جو ہے خبر لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ لوگ عیاشیوں کے اندر اپنے پیسے اسراف کرتے ہیں۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا ہے، جس مہینے کے اندر صدقات و خیرات ہی نہیں، ہر نیک عمل کو کئی گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، واجب زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، جس کے مسائل 2 ہفتے پہلے بیان کیے گئے تھے۔ یہ عام صدقات و خیرات، یہ عام لوگوں کے لیے امداد کی باتوں کے تعلق سے کہی جا رہی ہے۔ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اس کے مال کے اندر کمی ہوتی ہے، بلکہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہم اعط منفقا خلفا وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے، جو مال کو روکے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ فرشتے کی دعا ہوتی ہے صبح صبح اس آدمی کے لیے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کے مال کے اندر اضافے کی دعا ہوتی ہے۔ جو مال کو روکے رکھتا ہے اس کے مال کے اندر کمی کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ مالوں کو جمع کر کے رکھا جائے۔ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے انتظامات کریں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ کے غضب سے بچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تدفع عنہ میتۃ السوء وغضب الرب، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو روکنے والی چیز اور بری موت کو روکنے والی چیز صدقات و خیرات۔ یہ صدقات و خیرات میدان محشر میں اس گرمی سے بچانے والے ہیں جب میدان محشر میں لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ اس وقت تک یہ صدقات و خیرات اس وقت آدمی کو کام آئیں گے جب قیامت کے دن آدمی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اس کا حساب نہیں ہوگا، حتی یقضی بین العباد، جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ صدقات و خیرات اس وقت اس کو کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ دیں گے، میدان محشر کے اندر اللہ دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی مال کے اندر اللہ اضافہ کریں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ دیں گے۔ یہ صدقات و خیرات، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں بانٹنا،
ان کے جو ہے دل کو خوش کرنا، انسان کو خود اپنے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ آدمی کسی کو خوشی سے دے کر دیکھے اس کا دل اللہ تعالیٰ کتنا خوش رکھتا ہے۔ کسی کو خوش دلی کے ساتھ دے کر پھر دیکھیے ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے لوگوں کو دے کر۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، لوگوں کی امداد کرنا، یہ دلوں کو سکون اور خوشی پہنچانے والی چیز۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا انسان کے لیے بہت سی بھلائیوں کا جو ہے ضامن ہے۔ قرضہ اگر کسی نے واقعتاً لیا ہے، مجبور ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس بندے کو جس نے اپنے جو ہے معسر تنگ دست بھائی کے لیے موقع فراہم کیا اس کو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قرضہ لے کر آدمی کو ادائیگی کی فکر نہ ہو۔ تو قرضہ اگر کسی نے لیا ہے تو اس کو اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو اس کو معاف کرنے کے آدمی کے اندر جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی خوشیاں فراہم کرے گا کہ انسان کے تصور بھی نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قرآن پاک کے اندر بہت فضائل بیان کیے گئے۔ وما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، وہ تمہارے لیے اور بعد میں جو ہے تمہارے لیے لانے والا ہوگا، تمہارے لیے بعد میں انتظام کرنے والا ہوگا۔ جو خرچ کرو گے اس کے پیچھے سے انتظام ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی اور مسکینوں کی اور اسی طرح سے ناداروں کی حاجت روائی کرنا اتنے بڑے اجر کا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے خود آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک اونٹ لے کے آئے، لگام لگی ہوئی تھی، اور آ کر فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس اونٹ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے 700 ایسے اونٹ جو لگام لگی ہوگی قیامت میں اللہ تمہیں دے گا۔ تبوک کے موقع پر جو جیش العسرہ کہا جاتا تھا، جس کے لیے چندے کا اعلان ہوا تھا، صحابہ نے کس طرح سے چندہ دیا تھا اللہ کے راستے میں مدد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر گھر کا پورا مال لے کے آئے تھے، صدیق اکبر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال پورا کا پورا لے کے آئے تھے، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال لے کے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اس وقت دیا تھا کہ اللہ کے نبی خوش ہو کر کہنے لگے، فرمانے لگے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے گا اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اپنی مقدور بھر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے ہم تلاش کر کر کے دیں۔ میں پھر مرتبہ آپ سے کہوں گا، گھروں میں بیٹھے ہوئے باعزت لوگوں کی طرف آپ کی نظریں جانی چاہیے، تلاش کر کر کے کیجئے۔ محلے کی ٹیمیں ان کو تلاش کریں، نوجوان ان کو تلاش کریں، گھر والے ان کو تلاش کریں، خاندان والے ان کو تلاش کریں، کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کون حاجت مند ہے جو اپنی حاجت کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال قرآن نے یوں بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ جس ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے، ایک دانے کے بدلے اللہ نے 700 گنا بڑھایا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اندرونی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، مسلم قوم کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، جس قدر پیسہ دیا ہے، جس طرح کا بھی پیسہ دیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے پورا مال کا حساب لگا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے،
اور یہ مال پھر دیکھیے اللہ کتنا بڑھاتا ہے، کتنی اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ معمولی پیسہ ہمارے پاس ہوگا، اس کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ ہمارے تصور کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں ہوں گے لیکن اللہ کے راستے میں مال دینے سے روکے ہوئے ہوں گے، برباد ہو جائے گا مال، تباہ ہو جائے گا مال، بیماریوں میں خرچ ہو جائے گا، بلڈنگوں کے بنانے میں مٹی میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال آپ کے کام کے لیے نہیں آئے گا۔ جو لوگ محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کی اگر ہم خبر گیری نہیں کریں گے خصوصاً رمضان کے مہینے میں، پھر کب ہم کو جو یہ توفیق ہوگی؟ اس طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ لوگوں کی طرف جو ہے اس معاملے میں توجہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔